ہے مالک بن دینار، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار حیران ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ ماں کا نافرمان ہے جس نے ماں کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈھکیل دیا اور اللہ نے اسے بخش دیا، کیا ماجرا ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے تقریباً 40 حج کیے۔ ایک بار حج کے موقع پر جب آپ حج کرنے کے لیے گئے تو لوگوں کی تعداد کو زیادہ دیکھا، لوگوں کے جمع غفیر کو دیکھا، تو دل میں خیال آیا یہاں پر اتنے لوگ حاضر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے حج کو قبول کرتا ہے۔ جب رات کو آپ سوئے تو کسی پکارنے والے نے کہا، اے مالک بن دینار، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے حج کو قبول کر لیا سوائے ایک کے، وہ ہے محمد بن ہارون بلخی، بلخ شہر کا رہنے والا ہے۔ جب حضرت مالک بن دینار اتنا سنتے ہیں تو صبح میں ایک شوق ہوا، چلے دیکھتے ہیں وہ شخص کون ہے، اس سے ملتے ہیں کہ اللہ نے اس کے حج کو قبول نہیں کیا اور باقی سب لوگوں کے حج کو قبول کر لیا۔ تو حضرت مالک بن دینار صبح اٹھتے ہیں اور بلخ شہر کی جو رہائش گاہ ہوتی ہے وہاں پر جاتے ہیں اور محمد بن ہارون بلخی کے بارے میں انکوائری کرتے ہیں، پتہ کرتے ہیں۔ تو لوگوں نے بتایا محمد بن ہارون بلخی کو آپ کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ حضرت مالک بن دینار نے کہا ہمیں ان سے ملنا ہے۔ لوگوں نے بتایا وہ بہت ہی نیک اور پارسا شخص ہے۔ حضرت مالک بن دینار سوچتے ہیں کہ اتنا اچھا شخص ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو لوگوں نے بتایا فلاں پہاڑی کے پیچھے آپ جائیے، ان سے مل لیجئے، وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہوں گے۔ جب حضرت مالک بن دینار پہاڑی کے پیچھے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں واقعی وہ شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرت مالک بن دینار نے سلام پیش کی تو اس شخص نے کہا وعلیکم السلام یا مالک بن دینار۔ حضرت مالک بن دینار حیران ہو جاتے ہیں، مولا کیا ماجرا ہے؟ اتنا پہنچی ہوئی ہستی، اللہ کی عبادت کرنے والا، اور اللہ اس کے حج کو قبول نہیں کر رہا ہے، اور یہ شخص میرے نام کو بھی جانتا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ آپ نے بھی رات میں خواب دیکھا ہوگا کہ اللہ نے میرے حج کو قبول نہیں کیا اور یہی چیز ہمیں بتانے آئے ہو۔ آپ سے پہلے 23 لوگ آ کر مجھے یہ چیز بتا چکے ہیں کہ اللہ نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا۔ میں مسلسل 24 سال سے حج کرنے کے لیے آ رہا ہوں، اور کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی آتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ محمد بن ہارون بلخی واپس چلے جاؤ، اللہ نے تمہارے حج کو قبول نہیں کیا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ تمہارے حج کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر تمہیں یہ کیوں کہہ کر کے جاتا ہے؟ تو وہ شخص عرض کرتا ہے ذرا سنیے، اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا تھا، ہمارے پاس مال اور دولت کے انبار تھے، میں مال اور دولت کے نشے میں نشیڑی ہو گیا، شرابی ہو گیا، اور اللہ کی نافرمانی کرنے لگا، ماں کی نافرمانی کرنے لگا۔ ہوا یوں کہ رمضان کا مہینہ تھا، میں گھر پر گیا، عصر کا وقت ہو رہا تھا، ماں افطاری کا انتظام کر رہی تھی، میں نے کہا ماں روٹی دو، میں نے ماں سے روٹی مانگا تو ماں نے کہا نالائق، ایک تو رمضان کا روزہ نہیں رکھتا، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، نماز سے کوسوں دور ہے، اور تو رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے تو آ کر مجھ سے روٹی مانگ رہا ہے۔ محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں میں نے ماں کو ایک تھپڑ رسید کیا، ماں جلتی ہوئی تندور کے اندر گر گئی۔ ماں جب تندور کے اندر گر گئی تو لوگوں نے مجھے ایک کمرے کے اندر بند کر دیا، میں نشے میں تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہاں میرے کانوں تک کچھ آواز آ رہی تھی، لوگوں کے شور و گل کی آواز آ رہی تھی۔ جب صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، میں باہر آیا کمرے سے تو میں نے کیا دیکھا کہ بیوی کہیں جانے کی تیاری کر رہی ہے۔ میں نے کہا بیوی کہاں جا رہی ہو؟ تو بیوی نے کہا بہت دور جا رہی ہوں، تم سے کوسوں دور جا رہی ہوں، اب دوبارہ واپس نہیں آؤں گی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ جو اپنے ماں کا نہ ہو سکا وہ اپنی بیوی کا کیا ہوگا، جو اپنے ماں کا نہیں ہو سکا وہ اپنے بیوی کا کیا ہوگا؟ تو اس شخص نے کہا ماں کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا تمہاری ماں اب اس دنیا میں نہیں ہے، وہ جلتے ہوئے تندور میں گر گئی تھی اور اسے ہم لوگ دفن کرائے۔ تو محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں تم لوگوں نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ ماں کو تم نے دفن کر دیا اور مجھے خبر تک نہ دی۔ بولے خبردار، تمہاری ماں نے تمہیں کاندھا دینے سے منع کیا تھا۔ یہ شخص پریشان ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، اور جس ہاتھ سے ماں کو تھپڑ رسید کیا تھا ایک کلہاڑی لیتا ہے اور اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے۔ جب مالک بن دینار کو اتنا بتایا تو مالک بن دینار نے دیکھا واقعی اس کے ہاتھ کٹے ہوئے تھے۔
تو حضرت مالک بن دینار نے اسے بھی ایک تھپڑ رسید کیا۔ جب حضرت مالک بن دینار نے اسے بھی ایک تھپڑ رسید کیا، بولا ماں کے نافرمان کا یہی سزا ہے، ماں کے نافرمان کو یہ سزا ملنی چاہیے۔ پھر حضرت مالک بن دینار جب سوتے ہیں تو رات کو میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا اے مالک بن دینار، تو نے محمد بن ہارون بلخی کو تھپڑ کیوں مارا ہے؟ حضرت مالک بن دینار عرض کرتے ہیں حضور، ماں کے نافرمان کا یہی سزا ہے، ماں کے نافرمان کا یہی سزا ہے، میں نے غصے کی حالت میں مجھے برداشت نہیں ہوا، میں نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ میرے سرکار نے فرمایا اے مالک بن دینار، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار حیران ہوتے ہیں، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ ماں کا نافرمان ہے جس نے ماں کو جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈھکیل دیا اور اللہ نے اسے بخش دیا، کیا ماجرا ہے؟ میرے سرکار نے فرمایا ہوگا اس طرح کہ جب اللہ تعالیٰ عدالت کے لیے بیٹھے گا تو اس کی ماں آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ پیش کرے گی اور عرض کرے گی اے پروردگار عالم، یہ میرا نالائق بیٹا ہے اور اس نے مجھے جلتے ہوئے تندور کے اندر ڈالا تھا، اے پروردگار عالم اسے مت بخشنا۔ اللہ کا حکم ہوگا، فرشتے جہنم کی طرف لے جائیں گے، یہ چلائے گا ماں مجھے بچا لو، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں کتنا بھی گنہگار ہوں، خطا کار ہوں، پھر بھی آپ کا بیٹا ہوں، مجھے فرشتے جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ وہاں پر ماں کی ممتا مچل جائے گی اور عرض کرے گی اے پروردگار عالم، میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا، تو بھی میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ تو ماں سے محبت کرنا سیکھے، ماں سے محبت کرنا سیکھے اور ماں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھے۔ ماں ایسی ہوتی ہے کہ اگر اسے مار بھی دیا جائے، اسے دفن بھی کر دیا جائے، اسے زندہ تندور کے اندر ڈھکیل بھی دیا جائے، تو وہی ماں اپنے بچے کے مغفرت کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو ماں کی نافرمانی کرنے سے بچو، ماں سے محبت کرو، ماں کو ستانے سے بچو، ماں کا خیال رکھو۔ ہماری یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور عطا فرمائے۔